بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت چہارم صفحہ نمبر 61 کے اوپر آج ہم سبق خدمت خلق کی بلند خوانی کریں گے۔ اس سبق کی مشق دی گئی ہے، اس مشق کو کریں گے۔ اس سبق کی سوال جواب کی مشق کو کاپی میں کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور اس کی بلند خوانی کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 61۔ خدمت خلق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بلا امتیاز خدمت کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد سب سے اہم اور افضل کام خدمت خلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر آیت نمبر 8 ہے۔ ترجمہ: اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش یعنی حاجت ہے، طعام مانے کھانے کی خواہش ہے اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی خواہش کو، اپنی بھوک کو بھول کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بچوں، خدمت خلق کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تکلیف دور ہوتی ہو اور اسے امن و اطمینان نصیب ہوتا ہو، خدمت خلق ہے۔ مثلاً ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، غم زدہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور مسافروں سے تعاون کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ سب خدمت خلق کی بہترین صورتیں ہیں۔ یہ سارے کام فلاحی ادارے بنوا کر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کام کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک لوگ ان اداروں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک ان اداروں کے بنوانے والوں کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ ان اداروں میں فلاحی ہسپتال، مساجد، تعلیمی ادارے اور خدمت خلق کو فائدہ پہنچانے والے سارے ادارے شامل ہیں۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں۔ خدمت خلق کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی اگر بیمار ہو جاتے تو ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے۔ ایک بار ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری بکریاں ان کو راہ خدا میں دے دیں۔ سائل کہتے ہیں کسی غریب، کسی حاجت مند کو، ضرورت مند کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دوہنے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں دودھ دوہنے والا کوئی نہ تھا۔ لوگوں کی مدد کرنا، یہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی باتیں ہم کو اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں چھوڑی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدمت خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خدمت خلق میں ہمیشہ آگے آگے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بننے سے پہلے ایک ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو روٹی نرم کر کے کھلایا کرتے تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ کام آپ نے جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اکثر گلیوں کوچوں میں گشت کرتے۔ ایک دفعہ ایک خیمے سے کراہنے کی آواز آئی تو معلوم ہوا کہ ایک خاتون درد ذہ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ کو لیا اور اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لیا اور اس خاتون کی مدد کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے مسلمانوں اور عام لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کر وقف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھجور سے روزہ افطار کرتے اور سائل کو اپنے حصے کا کھانا دے دیا کرتے۔ بچوں، آپ کا لاسٹ پیراگراف ہے خدمت خلق کے فوائد۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے اچھا اور پسندیدہ کام خلق خدا کی بے لوث خدمت کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ خلق خدا کی تکلیف دور ہوتی ہے، انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں امن و سکون میسر آتا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بیٹا یہاں پہ آپ لوگوں کا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے سوال جواب ہم بعد میں کریں گے کاپی میں۔ ابھی آپ خالی جگہیں اور اس کی صحیح غلط کا کام کتاب کے اندر مکمل کیجیے صفحہ نمبر 63 پر۔ سب سے پہلے ہم خالی جگہ کریں گے۔ نمبر 1 پر ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے، کنبہ ہے، کنبہ یعنی خاندان۔ نمبر 2 پہ ہے خدمت خلق کے لیے بنائے ہوئے فلاحی اداروں کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ خالی جگہ نمبر 3 ہے خدمت خلق سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے تعلیمی ادارے بنانا بھی خدمت خلق ہے۔ اسی کے نیچے ایک اور مشق دی گئی ہے، صحیح غلط پر نشان لگانا ہے۔ جملے دیے گئے ہیں، اس کے آگے نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 پر ہے مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، صحیح۔ حضرت عمر نے میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کر وقف کیا، غلط۔ حضرت علی ایک ضعیف خاتون کو روٹی نرم کر کے کھلاتے تھے، غلط۔ سب سے اچھا کام خلق خدا کی بے لوث خدمت کرنا ہے، صحیح۔ خدمت خلق سے معاشرے میں امن و سکون میسر آتا ہے، صحیح۔ بچوں یہاں پہ آپ کی کتاب کا کام مکمل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی کاپی کا کام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں دی گئی مشق سوال جواب کو ہم آپ کی کاپی میں کروائیں گے۔ سب سے پہلے آپ انڈیکس کو فل کیجیے گا۔ انڈیکس کے اندر آپ سبق کا نام، خدمت خلق اور آج کی تاریخ ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ صفحہ کھولیں گے اور سب سے پہلے سبق کا نام آپ کے صفحے پہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، ہیڈنگ کے طور پہ۔ سوال جواب لکھیں گے اور تاریخ ڈالیں گے۔ پھر آپ سوال نمبر 1 لکھیں گے، خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تکلیف دور ہوتی ہو اور اسے امن و اطمینان نصیب ہوتا ہو، خدمت خلق ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حضور کی زندگی سے خدمت خلق کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری بکریاں ان کو راہ خدا میں دے دیں۔ سوال نمبر 3 خدمت خلق کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب ہے خدمت خلق کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے خدمت خلق کے کیا فوائد ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں خلق خدا کی خدمت ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، مثلاً خلق خدا کی تکلیف دور ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں امن و سکون میسر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے سبق میں دیے گئے کسی 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی سے خدمت خلق کی مثالیں تحریر کریں۔ نمبر 1 پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اکثر گلی کوچوں میں
گشت کرتے تھے؟ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں اور عام لوگوں کے لیے پانی کا ایک کنواں خرید کر وقف کیا۔ یہاں آپ کے 5 سوال مکمل ہوتے ہیں۔ کاپی کا کام مکمل ہو گیا، کتاب کا کام آپ کتاب میں کریں گے، اور اگلے کام کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔